اب تو چین بھی چلتی ہے جی سونے کی، اب تو زنجیریں بھی چلتی ہیں، انگوٹھیاں بھی چلتی ہیں، عورتیں نہیں مرد، حالانکہ پہننا حرام ہے سوائے ایک انگوٹھی کے، اور وہ بھی 4.25 ماشے ہو۔ اب پیر صاحب نے اگر 5 پہنی ہوئی ہیں تو اب تو وہ کہتے ہیں مرید اگر کہے گا تو یہ تو کافر ہو جائے گا، ہمیں کہہ رہا ہے۔ قیامت کے دن طریقت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، شریعت کے بارے میں سوال ہوں گے۔ اب پیر کہتا ہے میں بے نیاز ہوں، کون بے نیاز ہو سکتا ہے شریعت سے؟ کوئی بھی نہیں بے نیاز ہو سکتا۔ یار جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کوئی نماز نہیں چھوڑی۔ پیر صاحب کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اب کس کی مانے؟ پیر کی مانے؟ ہم ٹھوکر پر رکھتے ہیں ایسے 2 نمبر پیروں کو، ہم سینے سے لگاتے ہیں غوث پاک کے قدموں کو۔ ذکر کرتا ہوں امیر اہل سنت کا تو میں کسی سے پیسے لینے کے لیے تو نہیں کرتا، میرے مشائخ طریقت میں کرتا ہوں، تو اس میں کسی کو پریشانی تو نہیں ہونی چاہیے، میں مگر مثال سمجھے کب تک کسی کی مخالفت کرو گے؟ کام آپ کو نظر نہیں آتا؟ مندے اتنا بڑا کام ہے جی پوری دنیا میں، لیکن ان سے پوچھا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے، آپ یہاں کیسے پہنچے؟ 8 کروڑ بندہ اپنے غوث پاک کا مرید کر دیا، کیسے پہنچے یہاں پہ؟ فرماتے ہیں مکاشفت القلوب نے پہنچا۔ صرف اس کتاب نے پہنچا، 300 روپے کی کتاب ہے، تو اگر وہ پڑھے تو وہ ادھر پہنچ سکتے ہیں، تو چلیں ہم ادھر تو نہیں، لیکن کم از کم ایمان تو بچا سکتے ہیں۔ ایمان بچ گیا تو بڑی بات ہے۔ اب بدلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پیر صاحب کے پاس چلے جائیں، تعویذ لے لیں، نماز نہیں پڑھنی، تعویذ ذرا تگڑا جا بنا کے دے دیں، نماز نہیں پڑھنی، سنت رسول نہیں سجانی، بس تعویذ دے دیں جناب، یہ ہو جائے راتوں رات میں سوؤں صبح اٹھوں تو میرے بستر پر پیسوں کی بارش نازل ہو رہی، ورنہ کبھی بھی فلاں نہیں پا سکتا جب تک تم میرے رسول کے حکم کے آگے اپنا سر تسلیم خم نہ کر لیں۔ اس پر ایک حدیث میں پیش کرنا چاہتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جمعہ شریف پڑھا رہے تھے، ایک بندے کو کہا بیٹھ جائے، وہ آ رہے تھے، ان کو کہا بیٹھ جائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک جو ہے نا جی، آپ مسجد نبوی میں باتیں کرتے تھے تو سدرۃ المنتہا پر بھی آواز آتی تھی۔ یہ آواز مدینہ شریف کے دور کے محلے میں پہنچی، یہ آواز، باقی تو سارے صحابہ مسجد میں تھے، وہ جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے، آواز سنی وہ ادھر ہی بیٹھ گئے، حالانکہ مصطفیٰ کریم نے انہیں نہیں کہا تھا کہ بیٹھو، حضور تو سامنے والے کو کہہ رہے تھے بیٹھ جائے، لیکن انہوں نے کہا ہو سکتا ہے، حضور نے مجھے ہی کہا، وہ ادھر ہی بیٹھ گئے۔ سلسلے ہم لوگ دیکھ کر سلسلے تلاش کرتے ہیں، اس سلسلے میں جائیں گے جتنے چھوٹ مل جائے۔ اور بڑوں کا کیا حال تھا؟ اللہ، تصوف کی پہلی کتاب میں رات کو یہ بات پڑھ کر حیران رہ گیا۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرشد اول ہیں جی اس امت کے، تو آپ نے ایک لقمہ کھا لیا، لقمہ کھا کے آپ کو پتا چلا کہ یہ لقمہ شک شبے والا ہے۔ شک شبے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ یہ لقمہ اس بندے کے ہاتھ سے ہو کر آیا جس نے وضو نہیں کیا ہوا، شک ہے، شک ہے، پک نہیں شک ہے، ہو سکتا ہے اس نے وضو نہ کیا ہو سکتا ہے یہ لقمہ اس بندے کے پاس سے ہو کر آیا جو سودی معاملات میں گڑبڑ کرتا تھا۔ آپ نے انگلی ڈالی منہ کے اندر، کیا کرتی؟ حرام نہیں تھا، صرف شک تھا، انگلی ڈال کے نا حلق میں کیا کرتی، لقمہ باہر آ گیا۔ کسی نے پوچھا حضور اتنی تکلیف کیوں کی؟ فرمایا تم تکلیف کی بات کرتے ہو، خدا کی قسم ہے اگر یہ لقمہ مجھے نکالنے کے لیے اپنی روح نکالنی پڑتی میں روح بھی نکال دیتا۔ حاجی کیوں؟ فرمایا میں نے حضور سے سنا ہے، سرکار نے فرمایا وہ بدن دوزخ میں جائے گا جو حرام کھاتا ہے جی، وہ دوزخ میں جائے گا۔ اب تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کمیٹی بولی والی صحیح ہے جی، چل رہی ہے، کوئی بات نہیں جی، وہ دنیا بھی تو کر رہی ہے۔ خدا کے بندے دنیا جدھر جاتی ہے جا، تو دنیا دار نہ بن، تو مصطفیٰ کا وفادار بن جانا، حضور جو کہہ رہے ہیں بس۔ لیں جی دیکھو جی، یہ صحابہ کا معیار ہے جناب، جس طرح آپ نے پہلے 2 روایتیں سنی، بیٹھ جاؤ، بیٹھیے،